نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی صاحب القرآن کے بارے میں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور بہشت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں پر آخری آیتیں ہوں گی وہیں پر تیری منزل ہوگی اور وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا جہاں پر قرآن پاک کی آخری آیت ہوگی۔ تو اس میں دوسری بات تھی ترتیل کے متعلق کہ ترتیل کسے کہتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ترتیل کے متعلق 7 باتیں بتائی ہیں۔ ترتیل کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے صاف اور واضح طور پر پڑھنے کو، کہ اس طریقے سے پڑھنا کہ ہر چیز الگ الگ سمجھ میں آئے سننے والے کو، اور یہ کہ سننے والا بتا سکے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، اور یہ کہ اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف اور واضح طور پر پڑھنا، تلاوت وغیرہ کرنا، تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ واقعتاً یہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن پاک ہی ہے یا صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے یا پھر تروڑ مروڑ کر پڑھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ پڑھائی کے اندر ترتیل کا ہونا لازمی ہے، اور ترتیل کے اعتبار سے انسان کو پڑھنا چاہیے، یہ کہ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کے ساتھ، تاکہ ہر سننے والا جو ہے وہ اس سے ایک لذت حاصل کرے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، کہ قرآن پاک پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو لازمی بات ہے اسے ایک مزہ آتا ہے پڑھنے کے اندر، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اور بھی زیادہ تلاوت کروں ایک خوش اسلوبی کے ساتھ۔ تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاگتی ہیں، اسے مزہ آتا ہے قرآن پاک کے پڑھنے میں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اور بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ترتیل کے اعتبار سے پہلی چیز کیا ہے کہ حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، ان کو اپنے مخرج سے نکالنا، اپنے مخرج سے ادا کرنا۔ جس طریقے سے تا ہے اور طا، ان دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ تا کا اپنا مخرج ہے اور طا کا اپنا مخرج ہے۔ اسی طریقے سے ضاد اور ظا، کہ ان دونوں کا بھی اپنا مخرج ہے، ان کو اپنے الگ الگ مخرج سے ادا کرنا، تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس کو بھی یہ چیز سمجھ میں آئے کہ میں کون سا لفظ پڑھ رہا ہوں، اور جو سامع ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے کیا لفظ پڑھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ تا کی جگہ طا اور طا کی جگہ تا پڑھا جائے، یا دونوں کو ایک ہی جیسا کر کے پڑھا جائے، ضاد اور ظا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کو ضا پڑھا جائے یا زا پڑھا جائے، اور یہ کہ پڑھنے والا بتائے کہ بھائی میں نے تو ضاد پڑھا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے جو مخرج ادا کیا وہ تو زا والا تھا۔ تو اس اعتبار سے کیا کہ انسان کو مخارج کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ طا اور تا ان دونوں میں فرق ہے، ضاد اور ظا ان کے مخرج میں بھی فرق ہے۔ ان کو اگر ہم اپنے مخرج سے ادا کریں گے تو تبھی یہ جا کر ادا ہوں گے۔ تو ترتیل کے اعتبار سے پہلی چیز کیا تھی کہ لفظوں کو اپنے مخارج سے ادا کرنا، حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور دوسرا کیا ہے کہ وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا۔ جہاں پر وقف وغیرہ ہوں تو انسان وہاں تھوڑا سانس توڑ دے، اور جب اگلی آیت شروع کرنی ہو یا وقف کے بعد انسان نے پڑھنا ہو تو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی جلدی میں پڑھے کہ دونوں کا ایک ہی جملے کے اندر ادا ہونا سامنے آئے۔ کہ وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا، تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جائے، یعنی رکنا، سانس توڑنا، پھر اس کے بعد
دوسرے سانس میں آگے تلاوت شروع کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رکے ہی بغیر اس طریقے سے سانس توڑیں کہ نہ خود کو پتہ چلے کہ میں نے سانس بھی توڑا ہے یا نہیں۔ تو یہ کہ انسان سانس لے اور وہیں سے پھر آگے دوسرے سانس میں شروع کر دے، تو درمیان میں نہ ٹھہرنا۔ اس سے کیا ہے کہ کلام کا آپس کے اندر بے محل ہونا لازم آئے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک جملہ کہاں پر ختم ہوا اور کہاں سے شروع ہوا۔ تو اس سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے کہ جہاں پر انسان وقف کرے تو تھوڑی دیر رکے، سانس لے، پھر اس کے بعد انسان آگے تلاوت شروع کرے، تاکہ دونوں آیتوں کے درمیان وقف کا ہونا سب کو پتہ چلے کہ یہاں پر وقف کیا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ حرکتوں میں اشباع کرنا، یعنی زبر زیر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا، کہ جس طریقے سے ہو سکے کہ سننے والے کو کوئی شک شبہ نہ رہے کہ آیا اس نے زبر کی جگہ پر زیر پڑھا ہے یا زیر کی جگہ پر پیش پڑھا ہے۔ تو حرکات کو گڑبڑ نہ کرے انسان، کہ جو حرکات کی غلطی ہوتی ہے انسان خود بھی اس سے بچے۔ حرکات کو ظاہر کر کے پڑھنا تاکہ سب سننے والوں کو سمجھ میں آئے کہ آیا واقعتاً یہاں پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو پتہ ہو کہ یہاں پر حرکات میں سے کون سی حرکت ہے۔ اور چوتھا کیا ہے کہ آواز کو تھوڑا سا بلند کر کے پڑھنا، آواز کو تھوڑا سا اونچا کر کے بلند آواز سے تھوڑا سا پڑھنا، کہ اتنا ہو سکے کہ انسان کے منہ سے تلاوت کی آواز نکل کر پڑھنے والے کے خود ہی کے کانوں تک بآسانی پہنچ سکے اور اسے صاف طور پر صحیح طریقے سے معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہ جو تلاوت کی جا رہی ہے واضح طور پر یہ کہ اسے بھی معلوم ہو کہ میں نے کون سی آیت تلاوت کی ہے یا کون سی حرکات کس جگہ پر میں نے پڑھی ہیں، تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچیں۔ اور کانوں تک پہنچنے کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ الفاظ جو زبان سے ادا کیے ہیں اور کانوں تک پہنچے ہیں، وہ کانوں کے ذریعے دل پر پہنچے اور وہاں سے اثر کرنا شروع کریں دل کے اوپر۔ اور پانچواں کیا ہے کہ آواز کو اس طریقے سے ادا کرنا کہ جس کے ذریعے سے، یا آواز میں ایسا درد پیدا کرنا کہ جس کے ذریعے سے دل پر اثر ہو، اور وہ آواز، درد والی آواز دل پر اثر انداز ہو کہ جو دل کو متاثر کرے اپنی طرف۔ اور آواز کو ایسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر کرے، کیونکہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے۔ جس آواز میں درد ہو وہ آواز جلدی دل پر اثر کرتی ہے اور ڈائریکٹ دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آواز میں درد کی وجہ سے دل اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اطباء نے کہا ہے کہ جس دوا کا اثر دل پر پہنچانا ہو کہ اس کو خوشبو میں ملا کر دیا جائے۔ مریض کو کیا ہے کہ وہ دوا خوشبو میں ملا کر دی جائے کہ دل جو ہے وہ اس کو جلدی کھینچتا ہے۔ اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو اس کو میٹھے میں ملا کر دیا جائے، اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو تو اس کو میٹھے کے اندر مکس کر کے شیرینی وغیرہ کے اندر ملا کر دیا جائے، کہ جگر میٹھی چیز کا جلدی اثر قبول کرنے والا ہے۔ اور چھٹا کیا ہے کہ تشدید اور مد کو اچھی طرح سے ظاہر کیا جائے، کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ مد اور تشدید کے ظاہر کرنے سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے، کہ کلام پاک کتنی بڑی عظمت والا کلام ہے، کہ کس طریقے سے
اس کی عظمت اور بلندی انسانوں کے سامنے ہے اور کس طریقے سے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور ساتواں کیا ہے کہ آیات عذاب و رحمت کا حق ادا کرے، کہ جو عذاب کی آیات ہیں اور رحمت والی جو آیات ہیں یہ کہ ان کا حق ادا کرے۔ اور یہ 7 چیزیں ہیں جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے۔ یہ 7 چیزیں جو ابھی بتلائی ہیں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اور آپ حضرات کے سامنے جو بیان کی گئیں، یہ 7 چیزیں ترتیل کہلاتی ہیں، اور یہ کہ ان کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کلام پاک، کلام اللہ شریف جو ہے وہ صحیح پڑھا جا سکے اور دوسروں کو صحیح پڑھایا جا سکے۔ اور مقصود ان سب سے صرف ایک ہی ہے کہ کلام اللہ کا فہم و تدبر حاصل کرنا۔ یہ 7 جو ترتیلات بتلائی گئی ہیں، 7 چیزیں جو بتلائی گئی ہیں ترتیل کے حوالے سے، ان سب کا صرف مقصد ایک ہی ہے کہ قرآن پاک کا فہم و تدبر جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو ان چیزوں کے ذریعے سے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے؟ کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت یعنی زبر زیر پیش وغیرہ جو بھی حرکات ہوتی ان سب کو بڑھاتے تھے، ان سب کو ظاہر کرتے تھے اور بڑھا کر پڑھتے تھے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے کہ کہاں پر کون سی حرکت پڑھی جا رہی ہے، اور ایک ایک حرف الگ الگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے دوران ظاہر ہوتا تھا۔ اور ترتیل سے جو ہے وہ تلاوت مستحب ہے، اگرچہ معنی نہ سمجھتا ہو انسان، لیکن ترتیل سے پڑھنا انسان کے لیے مستحب ہے، ضروری ہے کہ ترتیل سے انسان قرآن پاک کو پڑھے، اگرچہ معنی وغیرہ اس کا ترجمہ وغیرہ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو انسان کو، لیکن دوران تلاوت انسان ترتیل کا اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں 7 چیزیں ان کا خیال رکھے، اور یہ کہ ان کا خیال رکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان صحیح معنی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر سکے، اور یہ کہ انسان کو ان چیزوں کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تلاوت بھی اچھی ہو انسان کی، اور یہ کہ انسان کو تلاوت کرنے کا پھر پورے کا پورا اجر ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔